سب سے پہلے اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے ان بھائیوں کو ایک اتنا زبردست تربیتی اور اصلاحی پروگرام ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس بھائی نے بھی کسی طور پر بھی اس میں حصہ لیا، اللہ سبحانہ تعالی ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ ان کی اس خلوص بھری محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو بڑے بڑے علماء کرام اور شیوخ تشریف لا رہے ہیں، بڑی خوش قسمتی ہے آپ سب بھائیوں کی کہ وہ ہمارے ہاں تشریف لا رہے ہیں۔ ان کی ایک ایک بات بڑی قیمتی ہوگی، ہمارے لیے بہت ہی زیادہ نفع والی بات ہوگی۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنی خاص پناہ میں رکھے۔ میرے ان بھائیوں نے میری گفتگو کا موضوع رکھا تھا کہ رمضان کیسے گزاریں، تو میرے جیسا کم پڑھا لکھا اور گناہگار شخص یہ تو نہیں آپ کو بتا سکتا کہ رمضان کیسے گزاریں، اس لیے کہ میں تو خود ہر رمضان کے بعد کہتا ہوں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جو مطلوب تھا، جو چاہیے تھی محنت، وہ نہیں ہو سکی۔ لیکن آپ اور میں اتنا ضرور کر سکتے ہیں، اور میں بات یہ پورے یقین سے اور پورے ایمان سے کہتا ہوں کہ آپ اور میں اتنا کر سکتے ہیں کہ آج رات سحری اٹھنے کی دقت نہیں ہوگی، کیونکہ ان دنوں سارے اٹھیں گے نا اللہ کی توفیق سے، تو سحری اٹھنا مسئلہ نہیں۔ آج رات سحری کے وقت گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے تنہائی میں پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اپنی سابقہ زندگی پہ نظر دوڑائی جائے، اپنے گناہوں پہ نظر کی جائے، اپنے نامہ اعمال کی سیاہی اس پہ غور کیا جائے، اور 2 آنسو بہا دیے جائیں۔ اگر رونا نہ آئے تو رونی شکل بنا کے اس اللہ جل مجدہ سے سچی معافی مانگ لی جائے، سچی توبہ کر لی جائے، اور اس بات کا عزم کیا جائے کہ پروردگار جو کچھ ہو چکا بھول میں ہو چکا، سمجھ نہیں تھی، اللہ معاف فرما دے۔ یہ اتنا سا کام کرنے کی دیر ہے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ نہ صرف رمضان گزارنا کہ رمضان کیسے گزاریں، بلکہ پوری زندگی نیک اور پاکیزہ کیسے گزاریں، یہ بھی اللہ کی طرف سے آسانی ہو جائے گی۔ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود راہیں سجائیں گے، خود راہیں کھولیں گے۔ تو جس طرح ریڑھی والا کہتا ہے بہو جی شاہ کے ویلو، اس طرح کو کر کے دیکھیں، لیکن وقت ضائع نہ کرے، آج ہی کرے۔ وقت گزر گیا پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ رہی بات یہ کہ رمضان کتنی بڑی نعمت ہے، اگر کوئی شخص پیدا ہونے والے دن سے لے کر زندگی کے آخری دن تک اگر سجدے میں پڑا رہے تو اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ جس قدر بڑا انعام اللہ نے، احسان اللہ نے آپ پر اور مجھ پر کیا
کہ آپ کو اور مجھے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک دیکھنا نصیب کر دی. ہمیں پھر یہ موقع دے دیا کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. ہمیں پھر یہ موقع دے دیا کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اس کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف رابطہ بڑھائیں. اگر آپ اور میں یہ کام کریں تو پھر بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت بڑا اللہ کا کرم ہو، بہت بڑا اللہ کا کرم ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کل رات جنت کے دروازے کھول دیے گئے، کوئی ایک بھی بند نہیں رہا. جہنم کے دروازے بند کیے گئے، کر دیے گئے، کوئی ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہا. ساری نحوستیں ختم، ساری بے برکتیاں ختم. کس طرح ایمان کی بہاریں، عمل کی کھیتیاں کس طرح لہلہا رہی ہیں. اجر و ثواب کے خزانے، اجر و ثواب کے کس طرح جھونکے ٹھنڈے آ رہے ہیں. یہ اس حدیث کی صداقت اگر دیکھنی ہو تو 11 مہینے جس طرح کی نوستیں تھیں، جس طرح کی بے برکتیاں تھیں، لیکن یہ اگلا جملہ یہ ذرا فکر مندی والا معاملہ ہے، غور طلب معاملہ ہے کہ شیاطین جکڑ دیے گئے. تو میرے بھائیو یہ 29 یا 30 دن کے لیے شیاطین جکڑ دیے گئے تو 11 مہینے یہ کھلے تھے، آزاد تھے. 11 مہینے یہ اپنی کارروائیاں کر رہے تھے، اور 11 مہینے کارروائیاں کس کے خلاف کر رہے تھے؟ 11 مہینے کس کو جکڑا ہوا تھا انہوں نے؟ وہ آپ اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ 11 مہینے انہوں نے کس کو جکڑا ہوا تھا. اور یہ منادی کرنے والے نے منادی کی کہ یا باغی شر اقصر، کہ اے گناہوں کے دل دادا، چاند نظر آ گیا. اے فلموں ڈراموں کے رسیا، گانے بجانے کے رسیا، چاند نظر آ گیا. اب تو شرم کر لے، اب تو اللہ کا خوف کر، اب تو کچھ حیا کر، اب تو رمضان کی قدر کر، اب تو چھوڑ دے یہ گناہ، اب تو باز آ جا. کیا منہ دکھائے گا اپنے رب کو جا کے؟ کس سے ٹکر لے رہا ہے؟ کس کی نافرمانی کر رہا ہے؟ اور یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹا ہے، یہ دیکھ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے. اور ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے. سامنے گوشت رکھیں، پھل رکھیں، کہتے نہیں بلڈ پریشر ہے، ڈاکٹر نے منع کیا. کولیسٹرول ہے، ڈاکٹر نے منع کیا. مجھے پرابلم ہے، ڈاکٹر نے منع کیا. ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس احکم الحاکمین کے کہنے پہ حرام کھانا نہیں چھوڑتا، حرام کاریاں نہیں چھوڑتا. یہ قدر پہچانی تو نے اللہ کی؟ تو بھئی چاند نظر آ گیا، اب تو باز آ جا، اب تو رک جا، اب تو چھوڑ دے یہ کام. اور پنکھوں کا سیزن لگانے والے، کولروں کا سیزن لگانے والے، واشنگ مشینوں کا سیزن لگانے والے، برتنوں اور جوتوں کا سیزن لگانے والے، کپڑوں جوتوں کا سیزن لگانے والے، کبھی غور کیا تو نے کہ کتنا بڑا سیزن، کتنا بڑا موسم بہار نیکیوں کا تجھ پر سایہ فگن ہے، اور تجھے اس بات کی پرواہ کوئی نہیں. جس طرح میں یہاں بیٹھ کے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان آ گیا، پہلا روزہ ہے آج، میرے بھائیو ٹھیک چند دن گزریں گے تو یہاں بیٹھ کے
میری جگہ پہ کوئی نہ کوئی بزرگ، کوئی نہ کوئی بڑے شیخ یہ بات کہہ رہے ہوں گے کہ آج آخری دن ہے، گزر جائے گا، بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، ٹھیک اسی طرح جس طرح ہماری زندگی کے 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، یہ اسی طرح گزر جائے گا۔ لیکن بڑی بدنصیبی ہوگی، یہ دنیا کے سیزن لگانے والے سوتے نہیں ہیں، بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، موبائل نہیں کھیلتے، اخبار نہیں پڑھتے، کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ان کے پاس۔ کہتے سیزن کے دن ہے نا بھائی، بچے شکایت کرتے ہیں، بیوی بھی کہتی ہے ادھر کوئی نہیں، کل سیزن دن بعد چ موج میں لے کر آئیں گے۔ کتنی محنت بندہ کرتا ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ سیزن کتنا بڑا، اللہ کی قسم پوری دنیا کی حکومتیں مل جائیں نا یہ پیکج اناؤنس نہیں کر سکتی، ساری دنیا کی دولت خرچ کر دیں یہ پیکج خریدا نہیں جا سکتا۔ جو پیکج میرے پیارے پیغمبر اسلام نے اس رمضان کا سیزن لگانے والے کو دیا، بھئی یہ سیزن لگ گیا تو کیا ہوگا؟ 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ، اللہ کی قسم یہ سیزن لگ گیا، میرے پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق غفر لہ ما تقدم من ذنبی، پچھلے سارے گناہ معاف۔ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ، اور اس سے بھی بڑا پیکج کہ من صام یوما فی سبیل اللہ عز وجل زحزح اللہ وجہہ عن النار بذلک اليوم 70 حریفا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من صام یوما، 29 30 نہیں، من صام یوما، ایک دن روزہ رکھے، فی سبیل اللہ عز وجل، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، سنانے کے لیے نہیں، تعریف سننے کے لیے نہیں۔ یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے، یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ افطاری کرائی، کسی بیوہ یتیم کو راشن دیا، فوٹو بنائی، ویڈیو بناؤ بھائی، ویڈیو بناؤ۔ تو میں کسی وقت محسوس کرتا ہوں کہ شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ جو ویڈیو بناتا ہے اس موقع کی، کسی بیوہ یتیم کی مدد کرتے وقت، تو شاید اس کا اس بات پر یقین نہیں کہ فرشتوں میں ایمان نہیں پورا اس کا، وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ کل قیامت والے دن میرا یہ عمل فرشتوں سے رہ گیا تو میں جیب سے نکال کے موبائل دکھاؤں گا، جناب دیکھو میں بھی کیتا آج، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، میں ہر بات کا ریکارڈ رکھتا تھا۔ نہیں بھائی، بچ بھائی اس سے بچ، اتنی قیمتی عبادت، اتنی قیمتی عبادت اللہ نہ کرے ضائع ہو جائے، نقصان ہو جائے گا بہت بڑا، بچ اس سے۔ تو میں بات کر رہا ہوں پیکج کی، اتنے بڑے بڑے پیکج، ایک دن روزہ رکھے فی سبیل اللہ عز وجل، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، زحزح اللہ وجہہ عن النار، اللہ اس کے چہرے کو دور کر دے گا جہنم کی آگ سے، بذالک الیوم، اس ایک دن کی برکت سے۔ کتنی دور کر دے گا؟ 70 حریفا، 70 سال اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ کتنا بڑا پیکج ہے بھائی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ القرآن والصیام والقرآن یشفعان، یہ دونوں سفارش کریں گے، دونوں سفارشی ہوں گے، قرآن اور رمضان یہ دونوں سفارشی ہوں گے۔ اب روزہ یہ کہے کہ پروردگار اس بندے کو بخش دے، یا اللہ اس بندے کے حال پہ رحم کر، یا اللہ یہ بھوکا پیاسا میں، تو سفارش خالی سفارش ہی ہوگی۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا دونوں کی سفارش قبول ہوگی، دونوں کی۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو رمضان سے بھی جڑے، قرآن سے بھی جڑے۔ اور پھر پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فرحتان، 2 خوشیاں، افطاری کے وقت ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا جوس، روح افزا، اور ایک اس ملاقات کے وقت جو خوشی ہوگی جو اللہ کا دیدار کرتے ہوئے، اللہ آپ کو اور مجھے وہ نصیب کر دے۔ کس قدر خوشی۔ اور پھر میرے بھائیو، اس سیزن کو لگانے کے لیے کہتے ہیں پوری سردیاں،
کام کیا میں نے، گرمیوں میں بیٹھ کے کھایا، سردی پوری لگائی، گرمی پوری لگائی، کتنے مہینے لگ گئے اس سیزن کو لگانے کے لیے، اور اللہ کی قسم جس کی ایک رات لگ گئی نا، ایک رات، تو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات، 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات۔ کتنا خوش قسمت انسان ہے بھائی وہ، کتنا خوش قسمت انسان۔ اس لیے میرے بھائیو ان موقعوں کو غنیمت جانیں، صبح سحری کے وقت ضرور سحری کریں۔ میری بھائیوں سے التماس ہے کہ کچھ عرصے سے یہ کام چل رہا ہے، رات کو روٹی کھا کے سو گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تسخروا فإن فی السحور برکہ، میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا سحری کیا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اب کتنے دکھ کی بات ہے کہ امتی کہے کہ مجھے برکت کی ضرورت نہیں، میں رات کو رات کھا کے سو گیا، برکت بھی گئی، سنت پہ بھی عمل نہیں ہوا، اور یہود و نصارہ کی مشابہت بھی ہوئی۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ سحری کھانا، سحری کا فرق ہے۔ بھائی اگر سحری نہیں کھاؤ گے تو ان کی مشابہت ہوگی، بھائی ان کی تو مخالفت کا حکم تھا، مشابہت کا حکم تو نہیں تھا نا، ان کی مشابہت ہوگی، تو ان کی مشابہت بھی ہوئی، سنت سے بھی ہٹ گیا، برکت بھی گئی۔ تو اس لیے سحری ضرور کھائیں بھائی۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ السحور کلہ برکہ، کہ سحری ساری کی ساری برکت ہے۔ فرمایا اسے چھوڑو نا، چاہے ایک گھونٹ پانی پی لو۔ بھائی اگر کسی کو طلب نہیں، صرف سنت پوری کرنے کے لیے ایک گھونٹ پانی پی لے، ایک گھونٹ پانی پی لے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتے ہیں، فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں، کن کے لیے؟ سحری کرنے والوں کے لیے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے بھائی، سحری کرنے والوں کے۔ اس لیے میرے بھائیو سحری کے وقت اٹھیں، سحری کے وقت اگر نہیں طلب تو ایک گھونٹ پانی پی لیں، سحری نہ چھوڑیں، سحری نہ چھوڑیں۔ پھر یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، اس بات کو بھی پکی طرح پلے باندھ لیں کہ فرض روزے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری، اگر نیت نہیں کریں گے تو پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق روزہ نہیں ہوگا۔ فرض روزے کے لیے نیت ضروری ہے، اگر نیت نہیں کریں گے روزہ نہیں ہوگا۔ نفل کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے، رات وقت زور سے پہلے پہلے بھی نیت کسی وقت کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ماجی عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر اسلام تشریف لائے اور پیارے پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اللہ اکبر، کا شانہ نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، امام الانبیاء کا، تو گھر سے کیا آواز آئی؟ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا فإنی صائم، چلو پھر میں روزے سے ہوں۔ 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے نفلی روزہ ہے، لیکن فرضی کی نیت رات کو ضروری ہے، سحری سے پہلے پہلے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبانی نیت قرآن و سنت سے ثابت نہیں، لیکن کیا کریں، سارے کیلنڈر، ساری اخبارات، سارا میڈیا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، بات کرے تو کہتے ہیں سارے پاگل ہیں، تو نہیں سمجھ آئیے بس۔ بھائی اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی سند نہیں۔ بھائی دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نہیں۔ اور یہی بات افطاری کے وقت بھی آپ دیکھ لیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ بھائی ضعیف حدیث ہے۔ جو پیارے پیغمبر اسلام دعا مانگا کرتے تھے، جو پیارے پیغمبر اسلام سے ثابت ہے ابو داؤد کے اندر، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، بھائی یہ مانگو۔ اور میرے بھائیو یہ جو 29 اور یا 30 دن ہیں، میری آپ بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کوئی ٹائم ٹیبل بنائیں، کوئی شیڈیول بنائیں، ایسے گزر جائے گا۔
ایسے گزر جائے گا بس. اس کے لیے میں نے کرنا کیا ہے بھائی؟ میں نے کتنا سونا ہے, کتنا پڑھنا ہے, میں نے کیا کچھ کرنا ہے. میں نے صبح سحری سے شروع ہو جائے, فجر کی نماز کے بعد کوئی درس سنے, کوئی درس دے, اشراق تک وہاں بیٹھے, حج عمرے کا ثواب لے, چاشت پڑھے. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق اے ابن آدم, حدیث قدسی ہے, اے ابن آدم تو خالص میرے لیے دن چڑھے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر. پیکج سنے, پیکج. تو دن چڑھے خالص میری رضا کے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر, میں اس دن کی شام تک تجھے کفایت کروں گا. کوئی بہترین موقع ہے, اس دن کی شام تک تجھے کفایت کروں گا. ایمانداری سے بتائیں اسے کوئی تھوڑا ہے جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے. پھر میرے بھائیو, زور کی 4 رکعتیں پہلے بھی پڑھیں, 4 رکعتیں بعد والی بھی پڑھیں. حرمہ اللہ النار, اللہ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی. عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. پیارے پیغمبر اسلام نے دعا دی ہے, رحم اللہ رجلا, اللہ رحم کرے اس شخص پر. تو میرے بھائیو یہ بہترین موقع ہے کہ کم از کم اس مہینے تو ارادہ کریں کہ ساری نمازیں تکبیر اللہ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. اتنا تو کریں بھائی. پھر میری بھائیوں سے گزارش ہے کہ ساری زندگی کل واللہ سے کام چلایا, ساری زندگی گاڑی نئے سے نیا ماڈل, موبائل نئے سے نیا ماڈل, ہر کام میں جدت. لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں نماز ہوں ہے کہ نہیں, کام ہی چلانا نا جی. تو میرے بھائیو کچھ صورتیں یاد کر لی جائیں اس مہینے میں, کچھ صورتیں زبانی یاد کر لی جائیں, نماز میں بدل بدل کے پڑھے. انشاءاللہ تعالی اس سے خشوع خضوع پیدا ہو. جو لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ نماز کے اندر خشوع خضوع کوئی نہیں, توجہ کوئی نہیں, اس کی وجہ کہ یہ رٹے رٹائے الفاظ ہیں, تو جو کہیں ہے زبان چل رہی ہے جس طرح کمپیوٹر والا ٹائپ کر رہا ہوتا ہے, باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ٹائپ ہی کر رہا. اس لیے میرے بھائیو یہ کام بھی کریں. اور میری ریکویسٹ ہے کہ افطاری کے وقت کو ضائع نہ کریں, ٹی وی کے آگے نہ بیٹھیں, کوئی ٹاک شو نہ دیکھیں, افطاری کے وقت کو اویل کریں. میرے پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق دعا رد نہیں جاتی. اللہ کی قسم اس وقت جو ملک پاکستان کی صورتحال ہے, جس نازک دور سے گزر رہا ہے, زبردست ضرورت ہے دعاؤں کی, زبردست دعاؤں کی. کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, ہو کے رہے, پھر بعد میں پچھتاوا ہو. اپنی ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے, بیماروں کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, بیٹے کے لیے, اولاد کے لیے بہترین موقع ہے. اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دعا رد نہیں ہوتی, اس یقین کے ساتھ مانگے. تو بھائی کتنا موقع ضائع کرے گا. اگر کہیں کھلی کچہری لگی ہو 5-6 فٹ بندے کے سامنے بیٹھ کے, تو کہتا ہے یقین ہوتا ہے کہ یہاں میری باری آ جائے نا, میری دعا سنی جائے, میری درخواست دیکھی جائے. تو بھائی اللہ کے سامنے اس وقت ہاتھ پھیلا کے اللہ سے دعائیں کی جائیں کہ پروردگار مسلمانوں کے حال پہ رحم کر دے. اللہ میری ماں, میرا باپ, اللہ بیماروں کے حال پہ. میری اللہ سے دعا ہے جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں, اللہ ان سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر. اللہ مال میں, جان میں, اولاد میں, صحت میں, عمر میں, عزت میں برکت دے. پروردگار زندگی میں یہ رمضان بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرما. لیکن پروردگار اس کا بھروسہ نہیں, شاید زندگی کا آخری رمضان ہو, اللہ اسے پوری طرح اویل کرنے کی توفیق دے دے. یا اللہ جو پیارے پیغمبر اسلام نے بشارتیں سنائی ہیں وہ ساری سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے. اے مولا قدوس, اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے, اس ملک پاکستان کے حال پہ رحم کر دے. اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے. اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے. اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے. خاص طور پر اگر کسی کی ماں بیمار ہے یا باپ بیمار ہے, اللہ ان دونوں نے بچپن سے لے کر آج تک ہم پر بڑی شفقت برتی, آج ان پر وقت ہے, اللہ تو بھی شفقت فرما. اے اللہ جن کے فوت ہو گئے ہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں, اللہ ان کے مال میں, جان میں, اولاد میں, صحت میں, عمر میں, عزت میں برکت عطا فرما. اللہ برکت عطا فرما. یا اللہ جو بقیہ دروس ہیں, اے اللہ ان کے اندر بھی برکت عطا فرمانا. اللہ ان سے نفع اٹھانے, فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ جو کچھ سنیں گے, سب سے بڑی بات خالی سننا کوئی کام نہیں, خالی سننا کوئی کام نہیں, اللہ عمل کی توفیق دے دے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.